اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انعم بولایت علی بن ابی طالب، والصلاۃ والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین قول الحق، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، باز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ حج کے اس مختصر سی آیت کے ٹکڑے پر آپ کی خدمت میں اسلام اور ائمہ حق کی روشنی میں عشرہ محرم کی مجالس سے خطاب ہو رہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ملت ابیکم ابراہیم، اے ذریت ابراہیم ملت تمہارے باپ ابراہیم کی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا یعنی مسلم رکھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اور ائمہ حق، اب اسلام کی غرض و غایت کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، میں کل بھی عرض کر چکا اور اس سے گزشتہ دن بھی کہ اسلام کا مقصد ہے معرفت توحید، کہ توحید کو پہچانا جائے۔ تو کل میں بڑی اہم گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ ایک ہے ماہیت ذات، ایک ہے حقیقت ذات۔ تو دو سوالوں کا جواب دے دیا۔ اسلام کب سے شروع ہوا؟ اسلام تب سے شروع ہوا جب تسلیم کرنے والے خلق ہوئے، ایک جواب۔ دوسرا یہ کہ معرفت توحید حاصل کیسے ہو، ایک ہے ماہیت ذات، ایک ہے حقیقت ذات۔ ماہیت ذات کا ادراک ممکن نہیں، حقیقت ذات آثار سے پہچانی جائے گی، لیکن جو اول بنا اس نے اثر سے نہیں اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ پوری توجہ، اس نے اللہ کو اللہ سے پہچانا، نہ کسی مخلوق سے پہچانا، نہ کسی اثر سے پہچانا، نہ کسی مصنوع سے پہچانا، کیونکہ نہ اثر ہے، نہ مصنوع ہے، نہ مخلوق ہے۔ تو اول نے اللہ کو اللہ سے پہچانا، تو اللہ کو اللہ سے پہچاننے والے اور ہیں، مخلوق سے پہچاننے والے اور ہیں۔ اللہ کو اللہ سے پہچاننے والے اور ہیں، مخلوق سے پہچاننے والے اور ہیں۔ تو میں گزشتہ اپنی گفتگو سے اب منسلک ہو گیا، میرا بیان مربوط ہو گیا۔ اب ایک اور دلیل توحید کے باب میں دے دوں۔ کہا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جب بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے تو اسلام دین فطرت ہے۔ میرے ساتھ بولیں گے تو گفتگو آگے ہوگی۔ اچھا، اب ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اچھا اسلام دین فطرت ہے۔ اب ایک ہے عادت، عادت ماحول کے مطابق، وقت کے مطابق، معاشرے کے مطابق بدلتی ہے۔ میرے ساتھ بولیں، علمی گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا بولنا بتائے گا کہ گفتگو آگے چلے یا نہ چلے۔ اچھا، اب آپ تہذیب انسانیت کی کتب کو، تہذیبوں کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عادتیں ہیں نا ماحول کے مطابق بدل رہی ہیں، زمانے کے مطابق بدل رہی ہیں، معاشرے کے مطابق بدل رہی ہیں۔ اس لیے ہر زمانے میں عادتیں مختلف ہیں، ہر معاشرے میں عادتیں مختلف ہیں، ہر زمانے میں عادتیں مختلف ہیں، ہر معاشرے میں عادتیں مختلف ہیں، ہر ماحول میں عادتیں مختلف ہیں۔ اس کا مطلب عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ اور فطرت کیا ہے؟
گے کپڑا چوسے گا, انگلی آگے کریں گے تو انگلی چوسے گا. کیوں؟ فطرت تقاضا کر رہی ہے کہ تو نے غذا حاصل کرنی ہے. اب ذریعہ صحیح نہیں ہے, نہ تو کپڑے سے غذا ملے گی نہ انگلی سے غذا ملے گی, غذا ملے گی ماں سے. تو معلوم ہوا فطرت تقاضا کر رہی ہے, فطرت تقاضا کر رہی ہے کہ غذا حاصل کر. اس لیے اگر تو توحید کا تصور رسول کے بعد آیا تو توحید عادت ہوئی. اگر آدم سے لے کے قیامت تک ہر شکل میں, ہر تہذیب, ہر زمانے میں, ہر ماحول میں انسان توحید کا تصور رکھتے ہیں, چاہے غلط بھی ہو تو توحید عادت نہیں فطرت ہے. نعرہ حیدری. تو توحید مل کے یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو معلوم ہوا توحید عادت نہیں ہے, توحید فطرت ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ غذا حاصل نہ تو کپڑے سے ہو رہی ہے نہ انگلی سے ہو رہی ہے, غذا حاصل ہوگی ماں سے. تو اب فطرت ہے غذا حاصل کرنا. اسی طرح دوسری مثال میں آدم سے لے کر ہر دور میں, ہر معاشرے میں, ہر ماحول میں کسی نہ کسی شکل میں پرستش ہو رہی ہے. کسی نے بت کی پوجا کی, کسی نے چاند کی پوجا کی, کسی نے ستارے کی پوجا کی. یعنی فطرت کا تقاضا ہے عبادت کی جائے, اللہ کی عبادت کی جائے. تو خدا مختلف ہو گئے. جس طرح انگلی سے غذا نہیں ملے گی, کپڑے سے غذا نہیں ملے گی, بتوں کو پوجنے سے توحید پرستی نہیں ہوگی, ستارے کو پوجنے سے توحید پرستی نہیں ہوگی, چاند کو پوجنے سے توحید پرستی نہیں ہوگی. توحید پرستی تب ہوگی جب ائمہ حق بتائیں گے کہ کیسے ہوتی ہے. یعنی اللہ نے توحید پرستی کے لیے, عبادت کے لیے نبی بھیجے, رسول بھیجے, امام بھیجے اور ابراہیم کو امام بنایا. اور دوسری آیت جو ہمارے اس موضوع کا حصہ ہے اسلام کی روشنی میں کہ اسلام کو پہلے تسلیم کس نے کیا, تو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز, میری عبادتیں, و محیایا و مماتی, میرا جینا, میرا مرنا, للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ, اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے, انا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان ہوں. یعنی رسول ہیں پہلے مسلمان. اسلام کا آغاز ہوا رسول سے. رسول اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. تو اسلام کا آغاز ہوا رسول سے. رسول کی نماز بھی اللہ کے لیے, رسول کی عبادت بھی اللہ کے لیے, رسول کا جینا بھی اللہ کے لیے, رسول کا مرنا بھی اللہ کے لیے. یعنی رسول کے کسی بھی فعل میں اپنی مرضی شامل نہیں. یعنی ہر فعل وحی کا پابند ہے, ہر فعل مشیت کے آئینے میں ہے. تو جب ہر فعل اللہ کے لیے ہے تو رسول کا کاغذ قلم منگوانا اپنے لیے نہیں, اللہ کے لیے تھا. تو رسول کا ہر فعل اللہ کے لیے ہے, تو رسول کا کاغذ قلم منگوانا اپنے لیے نہیں, اللہ کے لیے تھا. تو رسول کا کاغذ قلم منگوانا بھی اللہ کے لیے ہے, انہیں محفل سے اٹھانا بھی اللہ کے لیے. رسول کا تو رسول کا کاغذ قلم منگوانا بھی اللہ کے لیے, رسول کا انہیں محفل سے اٹھانا بھی اللہ کے لیے. اور رسول کہہ رہے ہیں لاؤ کاغذ قلم دوات, میں لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو, تو ماننا پڑے گا رسول اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے رسول کو ہاتھی بنایا ہے. تو یہ گمراہی سے بچنے کا مسئلہ ہے. تو اب جو نہیں دے رہا وہ رسالت کا نہیں توحید کا انکار کر رہا ہے. یہ آیت کیسی شان سے رسول کی شان و عظمت بیان کر رہی ہے کہ عقیدہ توحید اس میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. توحید کے اخلاص کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. یعنی رسول کی نماز بھی
اللہ کے لیے, رسول کی عبادتیں بھی اللہ کے لیے, رسول کا جینا بھی اللہ کے لیے, رسول کا مرنا بھی اللہ کے لیے. رسول کا جینا, مرنا, عبادتیں, نماز اللہ کے لیے. جب اللہ نے کہہ دیا آپ کہو تو ہم نے مان لیا. اب کیا رسول کے بعد کوئی اور بھی ہے جس کی نماز اللہ کے لیے ہو؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ تیر کھینچ لیا پتہ بھی نہ چلا. یعنی علی نماز میں مشغول ہیں, تیر کھینچ لیا گیا, علی بے نیاز ہیں, تکلیف کا کوئی اثر نہیں, کیونکہ علی اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب ہر طرح کا خیال ذہن سے نکال دے, صرف ذہن میں توحید ہو. کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. تو کیا اب یہاں سے یہ عقیدہ اپنا لیا جائے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, اللہ تو غیبی طاقت ہے, وہ تو نظر نہیں آتا. تو فوراً مولا نے توحید ثابت کی, کہا یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھتی, دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں. کیونکہ اللہ مرکب نہیں, اللہ مجسم نہیں, اللہ حسی و مری نہیں کہ محسوسات سے دیکھ کر اسے پہچانا جائے, کیونکہ وہ محدود ہو جائے گا. مرکب ہوگا تو محتاج اجزاء ہو جائے گا, جب محتاج ہو جائے گا تو بے نیاز نہیں رہے گا. بے شک میری نماز, میری عبادتیں, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو رسول کا ہر فعل اللہ کے لیے, رسول کا ہر قول اللہ کے لیے, رسول کا حسین کے لیے سجدے کا طول دینا اللہ کے لیے, سیدہ کے لیے کھڑے ہونا اللہ کے لیے, غدیر میں علی کا بازو بلند کرنا اللہ کے لیے, من کن تو مولا فرمانا اللہ کے لیے. تو ایک بڑا ہی اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اللہ کے لیے ہے, تو علی کو مولا رسول نے نہیں اللہ نے بنایا ہے. ہاں زبان رسالت سے بنایا ہے. اب مولا بنایا نا, اب جب مولا بنانا تھا تو کیا کہا؟ امام کی پہچان ہے نا اسلام اور ائمہ حق, اور اسلام مکمل کہاں ہوا؟ اسلام مکمل علی کی ولایت و امامت پہ ہوا. یعنی اسلام کی ابتدا بھی علی سے ہے, اسلام کی انتہا بھی علی پہ ہے. اسلام کی ابتدا بھی علی پر, اسلام کی انتہا بھی علی پر. تو منبر بنایا, اب منبر تو بنا, رسول نے کہا منبر بناؤ. کس کا بناؤ؟ اونٹوں کے پالانوں کا منبر بناؤ. یعنی رسول نے بتا دیا تمہارا کام منبر بنانا ہے, مولا بنانا نہیں. تمہارا کام منبر بنانا ہے, مولا بنانا نہیں ہے. تو علی کو حکم خدا سے, زبان نور سے رسول نے مولا بنایا, رسول نے مولا بنایا. تو اب رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا جب آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. ملا کہہ رہا ہے رسول 40 برس کے بعد نبی ہوئے. تو میں اللہ کی مانوں یا ملا کی مانوں؟ بھائی میں اللہ کی مانوں یا ملا کی مانوں؟ رسول 40 برس کے بعد نبی ہوئے تھے. جبریل آ کے کہہ رہے تھے اقرا, رسول کہتے ہیں ما انا بقاری, میں تو پڑھنا نہیں جانتا. یعنی جبریل کو رسول کا معلم بنا دیا, نبوت دے دی 40 برس کے بعد. جب تم خود بناؤ گے نا, چاہے نبوت کا فیصلہ ہو یا امامت کا فیصلہ ہو, تو وہ ایسا ہی جاہلانہ ہوگا. جب تم خود بناؤ گے, کہا رسول 40 برس کے بعد نبی ہوئے. اب رسول ہے امام الانبیاء, امام الائمہ, تو پہلے رسول کی امامت کو سمجھو, پھر باقی ائمہ کی امامت کو سمجھو. تو اس لیے میں رسول پر بات کر رہا ہوں. تو کیا 40 برس کے بعد نبی ہوئے, اور کیا جبریل نے آ کے پڑھایا. بھائی جبریل کی حیثیت معلم کی نہیں, پیغام پہنچانے والے کی ہے, پیغام رسا کی ہے. یعنی بتا رہے ہیں جبریل کہ اب یہ حکم ہوا ہے یہ پہنچا دیں, کیونکہ رسول تو وحی کے تابع ہے نا, جیسے وحی آئے گی. تو جبریل رسول کو پڑھانے نہیں آتے بلکہ فقط اللہ کا پیغام پہنچانے آتے ہیں. جبریل کا رسول سے کیا مقابلہ, جبریل تو آدم کے آگے سجدے میں گر پڑے تھے.
سجدے میں گر پڑے وہ محمد کا معلم و استاد کیسے؟ وہ محمد کا معلم و استاد کیسے؟ مناقب خطیب میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا، کہا ما انتا وما اسمکا، من انا وما انتا وما اسمکا، میں کون ہوں، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ جبریل کہتے میں خلق ہوا تھا، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کیا جواب دوں۔ من انا، اللہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں، ومن انتا، تو کون ہے، وما اسمکا، تیرا نام کیا ہے، کہ علی کا نور ظاہر ہوا، فرمایا قل انت رب الجلیل وانا عبد ذلیل واسمی جبریل۔ مجمع ساتھ نہیں ہے کہ تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ جبریل تو علی کے بتائے بغیر نام نہیں جانتے، محمد کو کیا پڑھائیں گے؟ تو محمد مصطفیٰ کے جانشین علی کے مرتضیٰ نے جبریل کو کہا کہ یہ کہو کہ کل انت رب الجلیل وانا عبد ذلیل و اسمی جبریل، کہ تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبریل ہے۔ تو امامت محمد مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے، ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ذرا صلوات پڑھیں تاکہ میں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے حصہ عطا کروں، من تبعیض کا ہے، من بعض کا ہے، یعنی ساری کتاب نہیں، کچھ حصہ۔ تو سارے نبیوں میں اور محمد مصطفیٰ میں فرق یہ ہے کہ انہیں کچھ حصہ ملا، محمد کو کل کتاب ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے حصہ عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا آئے تو تم اس پر ضرور ایمان لانا، ولا تنصرنہ، اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ قالا اقررتم، کیا تم یہ اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور اس عہد پر پختہ ہو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قالا فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ کہتا ہے بس اقرار کر لیا ہے نا، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں۔ تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں۔ تو معلوم ہوا کتنا عظیم عہد ہے کہ عہد لینے والا اللہ ہے، جن کے مابین عہد ہو رہا ہے وہ معصوم نبی ہیں، اور اللہ خود گواہ ہے، نبی بھی گواہ ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ تو اس عہد کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم عہد ہے کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے دے دوں اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا آئے تو اس پر ضرور ایمان لے کر آنا، ضرور اس کی مدد کرنا۔ معلوم ہوا اللہ نے یہ عہد سارے نبیوں سے لیا سوائے ایک رسول کے، سارے نبیوں سے لیا سوائے ایک رسول کے، یعنی وہ جو سارے نبیوں کی نبوتوں رسالتوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا آیت بتا رہی ہے کہ سارے نبیوں سے عہد لیا گیا، اور اس سے نہیں لیا گیا بلکہ اس کے بارے میں لیا گیا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو کم از کم بولے، یعنی اس سے نہیں لیا گیا، اس کے بارے میں لیا گیا۔ اب کوئی تفسیر ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی تاریخ کی کتاب ہو، وہ یہ نہیں کہتی کہ دنیا میں کسی میدان میں سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے یہ عہد لیا۔ اب جو بیدار ہے وہ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک عہد ہوا ہے، میں ذہنی ہم آنگی چلے بنا لیتے ہیں۔ ایک عہد ہوا ہے اللہ اور نبیوں کے مابین۔ اللہ نے کہا میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے جو حصہ دوں اس کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم ضرور ایمان لے کر آنا، ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرشتوں نے اقرار کر لیا، اللہ نے کہا تم بھی گواہ ہو، میں بھی گواہ ہوں۔ اب دنیا کی کوئی بھی کتاب یہ نہیں بتاتی
کہ یہ عہد دنیا کے کسی مقام پر ہوا ہو، زمین کے کسی حصے میں ہوا ہو، جہاں اللہ نے نبیوں کو جمع کیا ہو اور کہا ہو کہ تم یہ عہد لو، اقرار کرو، یعنی نہیں ہوا۔ تو اللہ عہد لیکن سے رہا ہے۔ پوری توجہ بیدار رہیے گا، بڑے اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، دنیا میں تو نہیں لیا، ماننا پڑے گا، عالم ارواح میں لیا۔ تو عالم ارواح میں کن سے لیا؟ نبیوں سے لیا۔ معلوم ہوا نبی بعد میں آ کے نبی نہیں بنتا، عالم ارواح میں نبی ہوتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، بلکہ عالم ارواح سے نبی ہو کر آتا ہے۔ دلیل دے دوں، عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے دی، نبی بنا دیا۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم نے اس پختہ عہد پر اقرار کر لیا؟ تو انہوں نے اقرار کیا، اللہ نے کہا تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں۔ اب سارے نبی ہیں رسول پر ایمان لانے والے، کہ جب رسول آئے تو تم ضرور ایمان لانا، ان کی ضرور نصرت کرنا۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سارے نبی ہیں رسول کے مومن، تو جو امیر المومنین ہو، تو جو امیر المومنین ہو، باواز بلند صلوات کی بلا تشریف لیں۔ تو سارے نبی ہیں، یہ امارت ہی تو امامت ہے، یہ امارت ہی امیر ہونا، جسے لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے، یہ امارت ہی امیر المومنین ہونا، یہی تو امامت ہے، یہی تو امامت ہے کہ سارے نبی ایمان لے کر آنے والے، سارے نبی نصرت کرنے والے، اور عہد ہوا نبیوں سے۔ اور عیسیٰ کو اللہ نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے دی، نبی بنا دیا۔ عیسیٰ تو ماں کی گود میں کہیں کہ کتاب دے دی، نبی بنا دیا، اور محمد مصطفیٰ جو فخر عیسیٰ ہو، وہ 40 برس تک نبوت سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ آخری نقطہ عرض کر دیجیے۔ حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزادارو، یہ غم حسین کا مہینہ ہے۔ کل 2 محرم گزری، حسین کربلا میں پہنچ گئے، سواری نہیں چلتی تھی، حسین علیہ السلام نے قبیلے والوں کو بلایا، کہا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ تو کسی نے کہا یہ شط فرات ہے، کسی نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا ہاں ایک اور نام بھی ہے، مولا یہ کربلا ہے۔ حسین نے کہا اکبر آؤ، عباس آؤ، اونو محمد آؤ، ہماری منزل آ گئی۔ عزادارو، حسین علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا، مٹی کو سونگا اور کہا یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اور عزاداروں قبروں کی نشاندہی بھی کی۔ پھر غازریہ والوں کو بلایا، بنی اسد کو بلایا، کہا میں تم سے یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا اس جگہ کا کیا کریں گے؟ یہ تو فصلیں پیدا بھی نہیں کرتی۔ مولا یہاں تو نبیوں پہ مصیبت آئی ہے۔ کہا یہ میرے لیے خریدنا بہت ضروری ہے۔ 60,000 درہم میں جگہ خریدی، کاغذ جو لکھا گیا وہ بنی اسد کے حوالے کیا اور کہا کہ ہمیں یہاں شہید کیا جائے گا۔
کہا مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، ہاں میں یہ جگہ تمہیں دیتا ہوں، لیکن 3 شرطیں ہیں. جب ہمیں شہید کر دیا جائے، جب ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہو تو تم ہمیں دفن کر دینا، تم ہمیں دفن کر دینا. اور جو بھی میرا زائر یہاں میری زیارت کے لیے آئے اسے میری قبر کا نشان بتا دینا، اسے میری قبر کا نشان بتا دینا. حسین کے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا، اسے کھانا پینا اس کو میسر کرنا. عزادارو، حسین کربلا میں آ گئے، قبروں کی نشاندہی بھی کر دی. کہیں اکبر دفن ہوں گے، کہیں قاسم دفن ہوں